أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت کو دائم قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے بچوں، پچھلا کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے سبق کا نام؟ والدین کی فرمان برداری. والدین کی فرمان برداری وہی پڑھے تھے نا؟ اس میں کیا کیا پڑھے تھے ہم؟ کوئی بول سکتے کیا؟ ہاں، ایک حدیث سب کو یاد ہے. کون سا ہے وہ؟ الجنت تحت اقدام الامہات. سب کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ. اور کیا کیا پڑھے تھے؟ ہاں، ماں باپ ہمارے لیے کیا کیا کر دیے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا برداشت کیے ہیں، صبر کیے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، سب کچھ پڑھے تھے ہم. ہاں پیارے بچوں، تب میں ایک سوال آپ لوگ سے کرنا سوچتا ہوں. کیا ہے وہ؟ پچھلا پیریڈ میں بھی میں بتایا تھا. کیا ہے وہ؟ ہاں، کوئی اپنے ماں سے پوچھے کیا اپنا بچپن میں کیا معاملہ کرتا تھا؟ اپنا معاملہ کیا ہوتا تھا ماں کے ساتھ؟ کتنا ان کو پریشان کر دیے تھے، کتنی تکلیف دیے تھے. ایک کبھی پوچھے کیا آپ لوگ ماں باپ سے؟ پوچھنا چاہیے سب لوگ. تب تو ہمیں ان کی قیمت، والدین کا احترام کرنے کا من رہے گا. ہاں، سب لوگ پوچھنا ہے ماں باپ سے. تب تو ہمیں ان کا احترام کرنے کا من خود بخود پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں والدین کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ کتاب دیکھیے. کتاب میں ہمارا پہلا سبق تھا والدین کی فرمان برداری. اس میں تھوڑا اور ہمیں پڑھنا باقی تھا، ہے نا؟ وہ دیکھتے ہیں. اگر ہمارے والدین چاہتے تو ہماری پڑھائی برباد کر کے ہمیں کھیتوں میں لے جاتے یا اپنے ساتھ کاموں میں مشغول رکھتے.
جس کی وجہ سے پڑھائی کرنے کی کوئی فرصت نہ مل پاتی۔ کیا سمجھے آپ لوگ یہ جملوں سے؟ اگر ماں باپ ہے نا، وہ لوگ ایسا ارادہ کیا کیا ہے اپنے بچوں کو کھیتوں میں بھیجے یا کمپنی میں بھیجے کام کرنے کے لیے، ایسے ہی چھوڑ دے، یہ سوچیں گے تو ہمیں ابھی ایسا ایک مدرسہ میں پڑھنے کا موقع ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم کے ساتھ ماں باپ بھی ہمیں پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے ہمیں ابھی یہ مدرسہ میں بھی پڑھنے کا توفیق ملی ہے نا۔ اگر ماں باپ چاہے تو ہمیں ایسے ہی کام میں بھیج دیتے، کام کرنے کے لیے کمپنی بھیج دیتے، کھیت بھیج دیتے، وہ نہیں ہوا نا۔ تو ہم سب اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہی رہے گا۔ تو ہم ابھی فی الحال ہی اللہ تعالی کا شکر گزارتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ بولیے سب الحمدللہ، سب بولیے الحمدللہ۔ پیارے بچوں، تو باقی کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ماں باپ ایسے ہی ہمیں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجے، پھر کیا کیے وہ بھی دیکھو۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں مکتب اور اسکول بھیجا تاکہ ہم پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بن سکے۔ تو ہمارے ماں باپ کیا کیے ہمارے ساتھ؟ ہمیں پڑھنے کے لیے اسکول اور مدرسہ بھیج دیے۔ کیوں بھیجے؟ تاکہ ہم اچھے انسان بن جائے۔ تو اچھے انسان بن جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی باتیں پڑھنا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کا یہ موقع اللہ تعالی کا فضل و کرم سے کون تیار کر دیے ہمیں؟ ماں باپ۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہم اتنا احترام کرنا چاہیے تاکہ رضائے الہی، اللہ تعالی کے رضا ہی ہم پا سکے، حاصل کر سکے۔ تو دیکھتے ہیں ماں باپ کی فرمان برداری کیسے کرنی چاہیے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کا احترام کرنا ضروری ہے، عزت کرنی چاہیے اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ ان کی باتوں کو سننا بولو تو کیا ہے؟ ان کی باتوں سن کر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ضرور کریں گے نا؟ انشاءاللہ ہم سب کریں گے، ماں باپ کی اطاعت ضرور کریں گے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔ ان پر رحم کرنا، ان کی محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، وہ سب ضروری ہے اور ہماری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ کوئی تکلیف بالکل ہرگز نہیں، ہماری طرف سے کوئی تکلیف ماں باپ کو نہ پہنچنی چاہیے۔ تو تکلیف دینا نہیں ہے، ماں باپ کو گالی دینا نہیں، ستانا نہیں، تکلیف دینا نہیں، ان کو تکلیف دینا نہیں اور ان سے اونچی آوازوں بات نہیں کرنی چاہیے۔ آواز اٹھا کر ان کے سامنے چلاتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنا ہے، ہم سب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آواز اٹھا کر چلا کر بات نہیں ہونی چاہیے ان سے۔ اور کیا کرنا ہے؟
ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے. کیا ہے وہ دعا؟ دیکھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا ہے اس کا معنی؟ ربی، اے میرا رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے وہ لوگ، ان لوگ ہماری تربیت کی، پرورش کی، صغیرہ، بچپن میں. تو ہم بچے ہوتے وقت جیسے وہ لوگ ہماری تربیت کی، پرورش کی، اسی طرح ان کے ساتھ رحم فرما، ماں باپ پر رحم فرمائیے. ایسی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. معنی سمجھے؟ ربی، اے میرا رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ان لوگ ہمارا بچپن میں ہماری تربیت کی، پرورش کی، اسی طرح. تو سب لوگ یہ دعا یاد کرنی چاہیے. پڑھو ایک اور بار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یاد کیے سب لوگ؟ ایک اور بار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہم سب دعا کریں گے نا انشاءاللہ. اگلا پیریڈ میں پوچھوں گا کون کون دعا کیے ہیں، کتنی بار دعا کیے ہیں، سب پوچھوں گا. ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے تو، پیار رکھنے والا ہے تو ضرور وہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ضرور ماننا ہے، سب لوگ کریں گے، وہی امید رکھتا ہوں. پیارے بچوں، اور کیا ہے؟ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کی موت کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے موت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایسے سوال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ باتیں فرمایا. 5 باتیں. سب سے پہلے ان کے جنازے کی نماز پڑھنا. ان کے جنازے کی نماز پڑھنا. جنازے کی نماز پڑھنا معلوم ہے نا، موت، وفات کے بعد سب سے پہلے وہی تو ہم کرتے ہیں، ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی، اللہم اغفر لی والدی. ایسے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. تو ابھی ہم سب یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اب کبھی یہی وقت میں اب تک کسی کا ماں باپ وفات ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کی مغفرت عطا فرمائے. ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے جو وفات ہوئے وہ ماں باپ کو اپنی جنت سے نوازے، جنت الفردوس سے نوازے. آمین یا رب العالمین. تو کیا کیا باتیں کرنی چاہیے؟ ہاں بولیے. ایک، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور تیسری بات کیا ہے؟ ان کی وصیتوں اور وعدوں کو پورا کرنا. کبھی وہ لوگ ماں باپ وصیت کیے ہوں گے
کچھ تو وعدہ کیے ہوں گے، تو کیا کرنا ہے؟ ان کے موت کے بعد ہی ان کی وصیت نافذ کرنا ہے، ان کے وعدہ کے مطابق وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، وہی ہے ان کے ساتھ احترام، محبت، یہ سب ہے نا۔ ان کی وصیت کو ہم پورا کریں، وعدہ پورا کریں۔ اور بھی کیا ہے؟ اور ایک بات ہے، ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ تو ماں باپ زندہ ہوتے وقت ان کے مخلص دوستوں رہے ہوں گے، تو وہ دوستوں کے ساتھ بھی ہم اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے ہماری طرف سے۔ وہ بھی ماں باپ سے محبت کی علامت ہے نا، ان کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت رکھنا۔ اور کیا ہے؟ 5ویں بات، ابھی کتنی بات بتائے ہم؟ ایک بار یاد کیجئے، بولیے۔ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا، اور دوسری بات ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، تیسری بات ان کے وصیتوں اور وعدوں کو پورا کرنا، چوتھی بات کیا ہے؟ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور کیا ہے 5ویں بات؟ ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے گھر جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو دعوت میں بلانا، مہمان نوازی کرنا، ایسے ان کا احترام، عزت کرنی چاہیے۔ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پوری طرح پڑھے۔ کیا جواب؟ کیا سوال تھا؟ سوال کیا تھا؟ یاد ہے آپ لوگ کو کیا سوال تھا؟ موت کے بعد، ماں باپ کے موت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب 5 باتیں پیش کرتے ہوئے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اور بار میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بولیے۔ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ ان کی مغفرت کی دعا کرنا۔ تیسری بات کیا ہے؟ ان کے وصیتوں اور وعدوں کو پورا کرنا۔ 3 بولے سب لوگ؟ چوتھی بولو، چوتھی بات کیا ہے؟ ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ 4 ہوا، اور ایک باقی ہے نا، بولیے 5ویں بات کیا ہے؟ ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ 5 باتیں یاد ہوئی ہے نا سب کو؟ سب کو یاد ہو گئی؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمارا ذہن کو، دماغ کو زیادہ تیزی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ سبق ہم ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کلاس سن کر سست ہو گئے کیا؟ تو تھوڑا کھڑے رہنا، دائیں بائیں سب تھوڑا دیکھ کر تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ وہیں بیٹھیے، تھوڑا سوچئے کیا کیا پڑھے آج ہم۔ سب کا من میں آ رہی ہے نا، کچھ تو باتیں آ رہی ہے، تو ہم ایک مشق چلائیں گے، ابھی ایک چھوٹا سا امتحان چلائیں گے۔
اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. کیسے؟ آپ لوگ کیا کرنا، ایک پیج اور پلٹنے کا، ایک پیج اور وہ پلٹ کر وہ کھول کر رکھنے کا، پیج نمبر چھٹا کھول کے رکھنا. اب کتاب چھونا نہیں ہے، کوئی کتاب چھونا نہیں. میں سوال کروں گا، آپ لوگ جواب دینا کافی ہے. تیار ہے نا سب لوگ؟ ماشاءاللہ شروع کرتا ہوں. جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ میں یہ سوال پڑھتے وقت ہی کچھ لوگوں کا لب پہ ایک جواب نکل رہا ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں بولیے. الجنت تحت اقدام الامہات. سب یاد کیے. اور دوسرا سوال ہے، ہمارے والدین کے لیے ہمیشہ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ یہ بھی آپ لوگ بول رہے ہیں نا، وہی ہے. کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سب یاد کرنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ایک اور ہے، کیا ہے؟ ہمیں والدین کی موت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی موت کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جلدی ہی بولیے. 5 باتیں ہیں نا. ایک، جنازے کی نماز پڑھنا. دوسری بات، مغفرت کی دعا کرنا. تیسری بات، ان کے وصیتوں اور وعدوں کو پورا کرنا. چوتھی بات، ان کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرنا. 5ویں بات، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا. سب یاد کیے نا؟ ماشاءاللہ. اور ایک سوال بھی، ہمیں والدین کی کس طرح فرمان برداری کرنی چاہیے؟ والدین کی فرمان برداری کس طرح کرنی چاہیے؟ وہ تو ہم پڑھے ہیں نا، یاد ہوگا سب کو. کیا ہے؟ ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان پر رحم کرنا چاہیے، ہماری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، اور ان سے اونچی آوازوں بات نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے. یاد ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ. اور ایک سوال، آخر ایک سوال بھی ہے، والدین نے آپ کے لیے کیا کیا کیے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سوال ہے، بلکہ اس کا جواب بہت بہت بڑا ہے. کیا ہے؟ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کیے ہیں؟ وہ تو انگنت ہے، لا تعداد ہے، بہت زیادہ ہے. سب کو پتا ہے ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ کیے ہیں. الحمدللہ وہ علم ہی کافی ہے ہمیں آپ والدین کا احترام کرنے کے لیے، والدین کی عزت کرنے کے لیے. پیارے بچوں، ہمارا یہ درس، یہ سبق سے ہم سب بہت کچھ سیکھے ہیں. وہ سب ہماری زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلا پیریڈ اور بھی موضوعات ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.